أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات باری تعالیٰ فرما رہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا ہم نے بیان کیا ہے، فی هذا القرآن اس قرآن کے اندر چیزوں کو ہم نے پھرا پھرا کے کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اس سے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں ہی اور اضافہ ہو رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے قریب آتے اس کے دور جا رہے ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ نہیں اضافہ ہو رہا ہے إِلَّا نُفُورًا، سوائے اس کے کہ اس سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، قرآن کو مزید چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اللہ کی ذات ان کے لیے یہ مثال ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے تو اور قریب آتے، لیکن یہاں پہ معاملہ جو الٹ ہو رہا ہے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ کی ذات اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ عرش والے یعنی حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی رستہ پیدا کر لیتے۔ جیسے کہ کہیں بھی کوئی مقابل ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو پہنچ جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا اگر کوئی مقابل ہوتا تو میرا محبوب آپ نے بتایا نا، یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ جہاں کی مقابل، اگر مقابل کی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹکر کے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پتہ چل جاتا ہے اور اس تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ لو کان معہ آلہۃ، اگر کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا تو وہ پہنچ جاتے الی ذی العرش سبیلا، جو حقیقی الہ ہے عرش کے اوپر، اس کے ساتھ مقابلے کے لیے وہاں تک وہ رستہ وہ تلاش کر لیتے اگر ایسے ہوتے۔ فرمایا جا رہا ہے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ حقیقت یہ ہے کہ اما یقولون جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یقولون اس سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، فرمایا جا رہا ہے کہ بالکل پاک اور بالا و برتر ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی بلندی والی ہے، مقام و مرتبے والی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ ان چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے، سبحانہ جس کا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے متعلق۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبح تسبیح کرتے ہیں لہو اس کے لیے، السماوات السبع سات آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان، ان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کی حمد کے ساتھ اسی کی جو ہے تعریف بیان کر رہی، اس کی تسبیح بیان کر رہی، کس کی؟ اللہ کی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ جیسے اب یہ شجر حجر ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ سمجھو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جل شانہ کی ذات کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ پھر فرمایا انہ کان حلیما غفورا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ حلیم بردبار، غفور معاف کرنے والا، اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات تو بڑی بردبار
بردبار ہے اور بہت معاف کرنے والی ہے۔ اب معاف کرنے والی کیسے ہے کہ دیکھیں کہ پل پل پہ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے حکم ہم توڑ رہے ہیں، ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اس پہ ہمیں پکڑ نہیں رہی ہے، بلکہ اللہ کی ذات پھر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما رہی ہے، رحم فرما رہی ہے، معاف فرما رہی ہے، بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرما رہی ہے۔ کتنی کریم ذات ہے، کتنی حلم والی ہے، کتنی جو ہے معاف کرنے والی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا ہم کر دیتے ہیں بینک آپ کے وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک باریک جو ہے اس کے درمیان میں ہم دیوار حائل کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آتے یہ ادھر نہیں جاتے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی اصلاح اور آخرت کی فکر سے غافل ہیں تو وہ اسی دنیا کے پیچھے اپنے پڑے، اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہی سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ پردہ ایک ہے تو اس کے متعلق پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا اور ہم کر دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے اوپر أَكِنَّةً پردہ، ان کے دلوں کے اوپر پردہ یا ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِ وَقْرًا کہ وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، ثقل ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، ان تک یہ بات پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تو اب جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو تو مل جائے گی، لیکن جو ہدایت کا طالب نہیں اس کے سامنے ہدایت پڑی ہوگی اسے نہیں ملے گی۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جو ہدایت کے طالب نہیں ہیں، جو اس ضد کے اوپر، اناد کے اوپر، ہرترمی کے اوپر ہیں، ان کے ساتھ۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، ولو پھیر دیتے ہیں عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ اپنے پیٹوں کو نفورا بھاگتے ہوئے، یعنی بجائے اس کی یہ تھا کہ اس وقت جب آپ ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جو اس اکیلے کا وحد اللہ کی ذات کا اکیلا قرآن ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ کی کتاب اور اللہ بھیجنے والی اکیلی ذات ہے، اس کو جب آپ ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ پڑھتے ہیں اپنے رب کے کلام کو، اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ اس کو سمجھتے، اس سے جو فائدہ حاصل کرتے، جیسے اللہ قرآن میں مختلف مقامات پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ البتہ تحقیق ہم نے اس کو بڑا آسان کیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا کہ اللہ کہتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا ہو گیا ان کو کہ تدبر نہیں کرتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالًا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اللہ فرماتا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، عالم ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به جب یہ اس کو سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک جب آپ کی طرف یہ کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اذ هم نجوا اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا تو ان باتوں کا ہمیں بھی پورا علم ہے جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا، رجل مسحورا جو جادو کیا گیا، ایسے بندے کے پیچھے چل رہے ہو، ان تتبعون اس کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اب یہ تھا کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ یہ جو منافقین تھے یا یہ جو تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ آتے تھے، پہلے ظاہری طور پہ آئے محفل کے اندر، انہوں نے آ کے جو ہے بات سننا شروع کر دی، حقیقت میں سنتے نہیں تھے لیکن ظاہری طور پہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے، سنی بات، جب سننے کے بعد اٹھے کہتے ہیں تو آئے تھے بڑے اخلاص کے ساتھ، انعماق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، لیکن اس کی باتیں کوئی ٹھیک نہیں لگتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے مسلمانوں کہتے کہ ہاں یار بات تو میں تو سننے آیا تھا اتنے دور سے، یہ بات کہ اتنی اچھی بات ہوگی لیکن اس بات کے اندر وزن کوئی نہیں ہے، یہ بات کام والی کوئی نہیں ہے، فائدے والی بات کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ایسی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، پہلے بھی ان کی چال یہی تھی، پیچھے جس مقام پہ گزرا ہے کہ تاکہ لوگ بدظن ہو جائیں، تو یہاں بھی یہی ہے کہ ان کی چال یہی ہے کہ تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا دیکھو کیف ضربوا
کہ انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھکتیاں اوپر گائی ہیں. ضربو کہ وہ بیان کرتے ہیں لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے. فضلوا گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا تو یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ راستے کو برا جائیں. ان کے اس کردار کی وجہ سے، ان کے اس اعمال کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی جو دلوں کے اندر یہ نفرت ہے اس کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات انہیں توفیق دے. تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو یہ ساری جو بھی باتیں کرن کی ہیں، کبھی نعوذ باللہ نے کہا آپ شاعر ہیں، کبھی مجنون کہا، کبھی کیا کہا، کبھی کیا کہا. اس کے متعلق فرمایا جا دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال کہ آپ کے لیے کیسی مثالیں، اور مثالیں تب بھی بیان کر رہے ہیں کہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ کی ذات انہیں اس راستے کی توفیق بھی نہیں دے گی. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا. عظام ورفاتا یعنی ہڈیاں ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہڈیاں جب پرانی ہو جاتی ہیں چورا چورا ہو جاتی ہیں. تو یہ مشرکین یا یہ کفار کہا کرتے تھے کہ کیسی بات نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی انسان دوبارہ اٹھے گا. اس کے متعلق ہے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. انا لمبعوثون خلقا جديدا نئے طریقے سے ہماری پیدائش کی جائے گی، ہمیں تخلیق کیا جائے گا. تو اس کے متعلق یہ سوال کرتے تھے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ. حجارہ یعنی کہ ہو جاؤ پتھر ہو جاؤ، اور حدیدہ یا لوہا بن جاؤ، اور خلقا مما یکبر فی صدورکم یا کوئی اور ایسی مخلوق ہو جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو. سیقولون من یعیدنا تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا. یعیدنا ہم تمہیں لوٹا دیں گے. قل الذی فطرکم اول مرہ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ من یعیدنا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اول مرہ کون زندہ کرے گا؟ اب بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ او خلق مما یکبر فی صدورکم یعنی ان کے دلوں کے اندر جتنی بھی یہ بڑی باتیں جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے، تو وہ اللہ کے جس نے پہلے بغیر نمونے کے انسان کو پیدا کیا، اب تو ایک نمونہ بن چکا ہے، ایک ماڈل بن چکا ہے، دوبارہ اس کا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں یہ کرتے ہیں اور یہ کہیں گے اے میرا محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی ذات جو ہے وہ دوبارہ پیدا فرمائے گی. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا لا کر کہیں گے کہ متى ہوا کہ ایسا کب ہوگا. قل کہہ دینا ان کو کہ ایسا ان یکون قریبا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا، یعنی وہ وقت اس کا معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وقت ہو. تو آپ نے یہ بتا دینا ہے میرا محبوب، آپ نے یہ بات بتا دینا. وہ تو یہ پوچھیں گے کہ متى ہوا کہ کب ہوگا، وہ کہیں گے آپ سے، لیکن آپ انہیں کہہ دینا ایسا ان یکون قریبا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یدعوکم تمہیں بلائے گا، فتستجیبون تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے. فتستجیبون جواب دو گے بحمدہ اس کی تحمید کے ساتھ، اس کی یعنی حمد کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ گے، اس کا جواب دو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم الا بسم اللہ قلیلا کچھ نہیں رہے دنیا کے اندر سوائے اس کے کہ تھوڑا سا رہیں. جب اللہ کی ذات اٹھائے گی دوبارہ تو بندے کو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں چلے گا. تو بہرحال اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی یا اللہ کی بڑائی کی یہ مثالیں تھیں، اور قرآن کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ قرآن واقعتاً اللہ کی یہ کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر یا اللہ تو خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ
زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً گھروں کے اندر جو ہمارے والدین بیمار ہیں، بچے ہیں اور عزیز و اقارب، یا اللہ اسپتالوں کے اندر جتنے بیمار موجود ہیں جنہوں نے کہا یا اللہ، اور اسی طریقے سے حاضرین مجلس میں یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو جو چیزیں ہمارے حق کے اندر بہتر ہیں اور ہم تو اس سے مانگ نہیں پا رہے، یا اللہ ہمیں بن مانگے وہ تمام نعمتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے نیک لوگوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تو اس سے جو جو خیریں مانگی ہیں یا اللہ ہمیں وہ تمام خیریں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن جن چیزوں سے انہیں پناہیں مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔